من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور پر نور شاف یوم النشور مدنی تاجدار آقا دو جہاں سید الاولاد احمد مختار آپ کے اور ہم سب کے غم گسار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سب محترم حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی ان کے در سے ملا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا اور آج موضوع آپ کے عقیدے کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ پاک نے یہاں پر انسان پر کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا. کبھی فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کبھی فرمایا الشمس والقمر بحسبان. کبھی فرمایا والنجم والشجر یسجدان. کبھی فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان. کبھی فرمایا والارض وضعها للانام. کبھی فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. کبھی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. کبھی ذکر کیا آسمان کا، کبھی ذکر کیا سورج کا، کبھی ذکر کیا چاند کا، کبھی ذکر کیا ستاروں کا، کبھی ذکر کیا آسمان کا، کبھی ذکر کیا زمین کا، کبھی ذکر کیا دریاؤں کا، کبھی ذکر کیا سمندروں کا، کبھی ذکر کیا پھلوں کا، کبھی ذکر کیا درختوں کا، کبھی ذکر کیا جنت کا، کبھی ذکر کیا جنت میں ملنے والی نعمتوں کا. لیکن جتنا بھی ذکر کیا یہاں پر اللہ پاک نے انسان کو جو نعمتیں دی، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ اخروی ہو، لیکن ان نعمتوں میں سے جس نعمت کو چنا اور سب سے پہلے رکھا وہ قرآن کی نعمت ہے. جس نعمت کو چنا اور سب سے پہلے مقدم رکھا، الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان، اس کے بعد ذکر ہوا، میں نے دریاؤں کا ذکر کیا، اس نے سمندروں کا ذکر کیا، اس نے آسمان کا ذکر کیا، اس نے زمین کا ذکر کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت سب سے اعلیٰ ہے، وہ نعمت سب سے افضل ہے جو آپ کے باطن کو منور کرے، جو آپ کے دل کو منور کرے، جو آپ کے ذہن کو منور کرے۔ تو پتہ چلا نعمتوں میں اللہ کی سب سے اعلیٰ نعمت وہ ہے جو آپ کے باطن کو پاک کرے۔ اس لیے قرآن کا ذکر پہلے کیا، قرآن کو مقدم رکھا، اور جو باقی نعمتیں ہیں ان کو مؤخر رکھا۔ تو قرآن کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جس سے انسان انسانیت کی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس سے آپ کا ربط اللہ کے ساتھ پختہ ہوتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو آپ کا ربط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ کرے گی۔ جس کتاب نے ہمیں انسان بنانا تھا، جس کتاب نے ہمارا رب کے ساتھ پختہ کرنا تھا، جس کتاب نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنانا تھا، آج ہم نے اس کتاب کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور اولاد کو بھی دور کر دیا۔ اپنے آپ کو بھی اس کتاب سے دور رکھا اور اپنی اولاد کو بھی اس کتاب سے دور رکھا۔ اور بعد میں ہم شکایت بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بے ادب ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے۔ تو بھائی میرے محترم، میری باتوں کا غصہ نہ کیجئے۔ اولاد نافرمان کیوں ہے؟ اولاد بے ادب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کتاب نے اس کو سکھانا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جس کتاب نے سکھانا تھا اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ جس کتاب نے سکھانا تھا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس کتاب نے والدین کا مقام اجاگر کرنا تھا، تم نے ان کو اس کتاب سے دور رکھا، تو یہ بے ادبی تو ہونی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے، ہماری اولاد کے دل کا ربط اللہ کے ساتھ پختہ ہو جائے، ہماری اولاد کے دل کا ربط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ ہو جائے، واللہ اللہ کی قسم اس کا فقط ایک راستہ ہے کہ اللہ کا کلام پکڑنا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اب عقیدے کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان علم القرآن، علمہ ماضی کا صیغہ ہے، باب تفعیل ہے۔ علم القرآن، سکھایا قرآن، سکھایا قرآن۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اور بعد میں سیکھتا ہے۔ پہلے پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں تھا اور وہ سیکھ کے آیا۔ پہلے وہ پیدا ہوگا، ماں کے پیٹ سے نکلے گا، پھر ہم اس کو سکول بھیجیں گے، پھر وہ سیکھے گا۔ باری تعالیٰ تیرے اس کلام کے اسلوب کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، باری تعالیٰ سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سیکھتا ہے، لیکن تو نے قرآن پاک میں ایسے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر سیکھنا پہلے ہے اور پیدائش بعد میں ہے۔ سیکھنا پہلے ہے اور پیدائش بعد میں ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ پیدا پہلے ہونا ہے اور سیکھنا بعد میں ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے۔ وہ جو میں نے کہا خلق الانسان، اس سے پہلے جو ذکر کیا علم القرآن، جب انسانیت کی تخلیق سے پہلے بھی کوئی تھا،
انسانیت کی تخلیق سے پہلے بھی کوئی تھا جس کو میں سکھا رہا تھا. وہ ذات کون سی تھی؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ کی تھی. انسانیت کی تخلیق سے پہلے بھی کوئی تو ذات تھی. ایسے نہیں فرمایا الرحمن خلق الانسان علم القرآن، ایسے نہیں فرمایا. وہ رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قرآن سکھایا، ایسے نہیں فرمایا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو خلق الانسان ہے، یہ جو انسانیت کی تخلیق سے پہلے جو میں نے بات کی ہے، علم القرآن، کہ اس نے قرآن سکھایا. تو انسانیت کی ابھی تخلیق ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی کوئی ذات تھی. وہ ذات کون سی تھی؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا. آپ نے اور میں نے کس سے قرآن سیکھا؟ ہم نے سیکھا قاری فیاض صاحب سے سیکھا، ہم نے سیکھا قاری نور صاحب سے سیکھا، ہم نے سیکھا حافظ عبید اللہ سے سیکھا. قربان جائیں آقا علیہ السلام کی شان پر آپ نے رب سے قرآن سیکھا، رب سے قرآن سیکھا. اب کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ جبرائیل آپ کے استاد ہیں. ان سے پوچھے بتاؤ رحمان جبرائیل کی صفت ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان اللہ کی صفت ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ایک استاد، رحم دل استاد کیا کرتا ہے؟ اپنے تابع دار شاگرد کو سب کچھ سکھاتا ہے. بولی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایک جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ اپنے تابع دار شاگرد کو سب کچھ سکھاتا ہے کہ نہیں؟ وہ سب کچھ سکھاتا ہے. ذرا سوچئے، اب میں کچھ الفاظ کہنے والا ہوں، کچھ جملے کہنے والا ہوں، اس کو اپنے پلے باندھ لیں اور اپنا عقیدہ پختہ کر لیں. سوچئے جس کو سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور جو کتاب سکھائی جائے وہ قرآن ہو، بتاؤ علم کی کمی کہاں سے ثابت کرو؟ کون سی کتاب سکھائی؟ بولیے کون سی کتاب سکھائی؟ قرآن. آؤ ذرا اس کو دیکھتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کے ساتھ کرتے ہیں. باری تعالیٰ تو بتا یہ جو قرآن اس کی کیا شان ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. اہل علم یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ لا نفی جنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ شک کی جتنی قسمیں ہیں سب کی نفی ہو گئی. لا ریب فیہ، جتنے بھی شک ہیں سب ختم ہو گئے. یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. پھر یہ کتاب کیسی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والقرآن الحکیم. قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. It is capsules of wisdom، جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. باری تعالیٰ اور فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشکی والی چیز، ہر تری والی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر بڑی سے بڑی چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان ہے. تفصیل الکتاب، یہ تفصیل ہے جو کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَفَرَّتْنَا من الکتاب فی الکتاب من شیئن، آگے کمال کر دیا ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کو چھوڑا ہی، ہر چیز کو لکھ دیا. اب مجھے بتائیں توجہ ہے آپ کی؟ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ہر چیز کا علم چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، خشکی والی ہو، تری والی ہو، جو بھی علم ہے وہ سب قرآن کے اندر ہے. اور قرآن کہاں پر آ گیا؟ قرآن سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا. تو جب قرآن میں سب کچھ آ گیا اور قرآن
آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس میں آ گیا تو بتاؤ علم کی کمی کہاں سے ثابت کر دے؟ اگر کوئی آقا علیہ السلام کے علم پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے کہیے پہلے مجھے یہ دکھاؤ کہ قرآن میں کس چیز کا علم نہیں۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ قرآن آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس میں آ گیا۔ جب قرآن آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس میں آ گیا اور قرآن میں ہر چیز کا علم تھا، قرآن میں ہر چیز کا علم تھا، جب وہ آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس میں آ گیا تو علم کی کمی ثابت نہیں ہوئی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہاں پہ بڑا خوبصورت ٹرانسلیشن کی، خلق الانسان، اور انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہ فرمایا، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان، اب اس انسان سے مراد کسی نے نوع انسانی بھی لیا ہے، کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بھی لیا ہے، لیکن حضرت علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اب چونکہ پہلے ذکر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے جو انسان ہے یہاں انسان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور پیدا کیا انسانیت کی جان محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علمہ البیان، اور سکھایا۔ کیا سکھایا؟ بیان۔ یہاں پر بیان سے مراد قرآن پاک ہے۔ علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ آگے لکھتے ہیں کہ کیا سکھایا؟ اس بیان سے مراد قرآن ہے، بیان سے مراد قرآن ہے، جس میں ما کانا وما یکون کا علم ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے، اور قرآن اللہ نے آقا علیہ السلام کو سکھا دیا، اور قرآن پاک آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس میں آ گیا، ما کانا وما یکون، اور اس کو آپ ایسے کہہ لیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ قاری صاحب اگر 5 منٹ مجھے مل جائیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ بیان ایک دو شعر میں نے پڑھ لیا۔ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا۔ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ صرف کلام پڑھوں، کیونکہ آدھے گھنٹے کا یہ کلام ہے، لیکن اب تو ایک دو شعر میں نے پڑھنے بس۔ تو یہ تمہید میں نے آپ کو بتائی ساری اس سے پہلے، کیونکہ کلام تو میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کو ذرا مل کے اپنے ذوق اور محبت کے ساتھ ذرا پڑھیں، اور اب تو آپ کو پتہ لگ گیا علمہ البیان، اس بیان سے مراد ما کانا وما یکون، اور یہ نعت بھی آپ نے سنی، کلام بھی سنا ہوگا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، بولیے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، عقیدے کی بات ہے، اس کو بولیں اور خود بھی اس کو پختہ کریں، اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی سکھائیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں،
خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں اختتام چاہوں گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم وما علینا الا البلاغ۔